معلوم ہے آپ کے مجمع میں کرسیاں ختم ہو چکی ہیں، جو جہاں کھڑا ہے یار ذکر حسین کھڑے ہو کے سن، اور پھر جا کے ماں کے تلوے چوم، کہنا ماں تجھے دودھ کا کمال تھا، سب بیٹھ کے حسین کا ذکر سن رہے تھے، میں کھڑے ہو کے حسین کا ذکر سن رہا تھا۔ ان کی بیٹی صبح سے شام تک یزید کے دربار میں کھڑی رہی، حسین والا بھی 2 گھنٹے ان کی محفل میں کھڑا نہیں رہ سکتا۔ ذرا سارے کہہ دے یا حسین، جو بیٹھے وہ بھی بولیں اور جو کھڑے وہ بھی بولیں، یار جگہ کوئی سی بھی ہو محفل تو پوری دیوان بابا کی ہے نا، ساری ان کی محفل ہے، تو جسے جگہ نہیں ملی وہ بھی کھڑے ہو کے کہتے یا حسین یا حسین۔ وقت ہونے لگا، توجہ کریں، یہ قافلہ چلانا، تو قافلہ چلنے لگا، چلتے چلتے قافلے میں ایک خاتون جنگل میں کھڑی تھی، اس نے اشارہ کیا اس کو جو سب سے آگے جا رہا تھا، میرے ساتھ اس سے ٹھہر، کیا تمہارے قافلے میں اتنی بڑی جماعت میں کوئی حکیم ہے؟ تو اس نے کہا ہم تو حکیم نہیں ہے۔ کہنے لگا کیوں؟ کہا میری 7 بیٹیاں 1 بیٹا ہے، اور اسے کسی جانور کسی کیڑے نے کاٹ لیا، میں چاہتی ہوں اس کی زندگی بچ جائے۔ کہا تیری گود میں کیا؟ اس نے کہا 7 بیٹیوں کا زیور، یہ سب لے لے، میرے بیٹے کے لیے کوئی علاج بتا۔ معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں تو حکیم نہیں، یہ جو بیڑیاں پہن کے آ رہا ہے ہو سکتا ہے یہ حکیم ہے۔ اس نے مذاق میں کہا اس سے پوچھ کے حکیم ہوگا۔ بوڑھی گئی، کہنے لگی قیدی تو حکیم ہے؟ آپ مسکرائے، فرمانے لگے ماں میں بھی حکیم، میرا باپ بھی حکیم، میرا گھرانی حکیم والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا گھرانہ ہی حکیم والا۔ کہا پھر میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے گا؟ اس نے کہا ماں آج ہم قیدی ہیں، کا اجازت لے لوں؟ تو کہا پھر تیری مرضی ہے۔ کہیں جا کے کہنے لگی اس قیدی کو میرے ساتھ بھیج۔ اس نے کہا جتنا سونا یہ سب دینا پڑے گا۔ ماں کو بیٹے بڑے پیارے ہوتے، میرے بھائی نے مظفر پور سے میرے بھائی آئے ہیں، انہوں نے مجھے پرچی دی تھی، معذرت کے ساتھ میں ان کی خواہش پوری نہیں کر سکتا اس لیے کہ وقت کم تھا، بس میں موضوع کو سمیٹنے لگا ہوں۔ سنیں، باپ کو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے۔ اس نے کہا یہ 7 بیٹیوں کا زیور ہے، سب لے لے، مگر یہ قیدی میرے ساتھ بھیج دے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے سارا سونا لیا اور اس کے بعد چابی پھینک کے کہا لو، پھینکیے سے چابی۔ کہنے لگا سجاد اگر تم نے ہماری بات مانی ہوتی تو اتنے محتاج نہ ہوتے۔ علی کے بیٹے کو پہلی بار جلا لایا اور فرمانے لگے ظالم یہ تیری سوچ ہے، تیری بیڑیوں نے روک رکھا ہے، فرمایا چابی رکھ اپنے پاس، ہمیں تیری چابی کی بھی ضرورت نہیں۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا دیکھ، آپ نے یوں نگاہ ڈالی، جو ہتھ گڑی تھی نا پانی کی طرح بہہ کے زمین پہ گر جاتی ہے، پیروں پہ ڈالی بیڑیاں بہ گئی، یوں ہاتھ لگایا گلے کا توپ بہ گیا۔ فرمانے لگے معلوم نہیں ہے حضرت داؤد لوہا پکڑتے تھے تو پانی ہو جاتا تھا، مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ پانی ایسے ہوتا تھا کہ جب وہ لوہا پکڑتے تھے اس سے پہلے میرے مصطفیٰ کا نام لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اگر داؤد ہو کر کے نبی کا نام لیں تو لوہا پانی بن جائے، علی کا نبی کا بیٹا نبی کا نام لے کے نظریں ڈال دے تو لوہا پانی نہیں ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اب ذرا سنیں، رہ گئی ہتھکڑی بیڑیاں، تیزی سے وہ بوڑھی لے کے گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ نقاہت کی کمزوری اور یہ دکھ تھا کہ آپ پیر پورا نہیں اٹھا پا رہے تھے، کھچڑ کے پیر چل رہے تھے، زمین لکیر بنتی جا رہی تھی۔ گھر کے دروازے تک پہنچے، بوڑھی آگے آگے آپ پیچھے، کیونکہ زخمی تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے۔ جب پہنچے بوڑھی نے دیکھا دروازے پہ بیٹی کھڑی ہے، اس نے کہا ماں جس طبیب کو لائی ہے واپس کر دے۔ کہا کس لیے؟ کہا جس کی وجہ سے طبیب کو لائی ہے وہ بیٹا ہی نہیں بچا۔ بوڑھی کی چیخ نکلی، رو کے کہنے لگی مہربانی کی تو یہاں تک آیا، جا طبیب واپس چلا جا۔ آپ نے فرمایا ماں یہاں تک بلایا ہے، دروازے تک نہیں آنے دے گی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے تیری مرضی ہے۔ آپ دروازے پہ بیٹھ جا کے دیکھا نا تو 7 بیٹیاں، ایک بہن بھائی کی پیروں کی طرف بیٹھی، 2-3 سرحانے میں دائیں بائیں بیٹھی ہوئی تھی، رو رہی تھی۔ جب ان کو روتے ہوئے دیکھا نا پھر زین العابدین کو مدینے والی سغرا یاد آ گئی۔ جب آپ روئے اس نے کہا تم کیوں روئے؟ بیٹا میرا گیا۔ فرمانے لگے کہ تمہیں بھائی یاد آ رہا ہے، مجھے کربلا کی بات مدینے والی بہن یاد آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد آپ نے چہرے سے کپڑا ہٹا کے فرمایا وہ نادان بھائی بہنوں کو رلایا نہیں کرتے، اٹھتا کیوں نہیں؟ اتنا کہا نا بوڑھی کا بیٹا اٹھ کے بیٹھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بوڑھی کا بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا۔
آپ فرمانے لگے مان لے تیرا بیٹا زندہ ہو گیا. پھر فرمایا سونا کتنا تھا؟ اس نے کہا 8-7 بیٹیوں کا زیور. فرمایا جلدی کر مٹی دامن میں لے کا، وقت کم ہے. پوری گئی مٹی میں، دامن میں مٹی بھری، بھرنے کے بعد سمیٹ کے لے کے آ گئی. آپ نے ہاتھ لگایا، فرمایا ماں کھول کے دیکھ. جب کھول کے دیکھا تو ساری مٹی سونا بن چکی تھی، مٹی سونا بن چکی تھی. اتنا کہہ کے آپ چلنے لگے. ماں اجازت دے اب میں جانا چاہتا ہوں. جب آپ چلے خاتون دوڑی، کہنے لگی مہربان ایک سوال رہ گیا میرا. کہا کون سا سوال؟ کہا یہ تو بتا دے کہ تیرے وہ جو نیزوں کے سر تھے کس کے تھے؟ آپ فرماتے ہیں ماں وہ میرے اپنوں کے سر تھے. اس میں کوئی سر میرے باپ کا تھا، کوئی سر میرے بھائیوں کا تھا، کچھ سر اس میں میرے خاندان کے تھے. پوری کہنے لگی غلطی معاف ہو تو اس سوال کا بھی جواب دیتا جا کہ تو نے میرا ایک تو زندہ کر لیا، اپنے 72 زندہ نہ کر سکا. آپ کہنے لگے ماں میری مجبوری ہے، ورنہ میں 72 بھی زندہ کر لیتا. کہا بیٹے کون سی مجبوری؟ کہا ماں یہاں نہیں بتا سکتا، چل کے دکھاؤں گا. خاتون کا ہاتھ پکڑا، کہاں لائے جہاں نیزے پہ حسین کا سر تھا. کہاں کھڑے ہوئے جس جگہ نیزے پہ سر تھا. آپ آقا حسین کے پیچھے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہتے بابا وہ قرآن پڑھ کے سناؤ جو پورے سفر تم نے زین العابدین کو پڑھ کے سنایا ہے. اتنا کہنے کی دیر کی نیزے پہ سر حسین گھوما، رک گیا زین العابدین کا. میرے حسین کے لب ہلے ہیں، آواز آنا شروع ہوتی ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اتنا پڑا حسین نے. امام زین العابدین کہتے ہیں ماں اب تو سمجھ گئی ہوگی. کہا بیٹے اب بھی نہیں سمجھی، اب ارسن نہیں بولے گا. آپ نے کہا تھا بات سن، جو پہلے سے زندہ ہوتے ہیں وہ زندہ نہیں کیے جاتے ہیں، زندہ وہ کیے جاتے ہیں جو پہلے سے مر جایا کرتے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ ماجرا کیا ہے. حسین آپ بتائے فنا بقا کیا ہے. سر حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن یزیدی سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے. سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے. بھائی تب امام سجاد نے کہا ماں زندہ وہ کیے جاتے ہیں جو مر جاتے ہیں، جو پہلے سے زندہ ہوتے ہیں وہ زندہ بولے یار وہ زندہ نہیں کیے جاتے. اللہ اکبر. پورے قافلے کو لے کر یزید کے دربار شام سے مدینے تک سیدہ زینب اپنی سرپرستی میں لائیں اور مدینہ شریف پہنچ کے کہا سجاد یہ سامنے کیا رکھا؟ حضور کا روزہ. مجھے پتا یہ حضور کا مزار ہے. فرمانے لگی مجھے بھی پتا ہے کہ تم جانتے ہو، لیکن صرف تصدیق کرانا چاہتی تھی. اس کے بعد کہا اب ذرا رک کرو کربلا کی طرف. سجاد نے رک کربلا کی طرف کیا. آواز دے کے کہا حسین میں نے تیری امانت کو مدینے تک پہنچا دیا ہے. بچا کے طوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے، کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے. علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام تیری امانت دے گھر تک بچا کے لائی ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہی وجہ ہے جو کٹ گئے وہ آج بھی زندہ ہیں، جو کاٹنے والے تھے وہ کل ہی مر چکے تھے، وہ کل ہی مر چکے تھے. قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ محفل نور زندہ باد، یہ محفل نور پائندہ باد. اور بابا دیوان شاہ دیوانے اللہ کرے یوں ہی سلامت رہیں، مسکراتے رہیں، سارے زمانے میں یوں ہی جگمگاتے رہیں. بچوں کو اخلاق کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک وعدہ کریں سارے لوگ بیٹھے رہیں گے. بھائی دلور شاہی آنے والے ہیں، سہراب صاحب آنے والے ہیں. انشاءاللہ پیارے انداز میں پیارے کلام بھی سننے ہیں. پھر سلام ہوگا ان علماء کرام کی نورانی گفتگو ہوگی. ان پیر طریقت کی بھی زیارت ہوگی.